السلام علیکم دوستو، تو کیسے ہیں آپ لوگ؟ آج کے ویڈیو میں ہم آپ کو ادب بہترین ذخیرہ ہے اس کے بارے میں بات کریں گے۔ حجاج بن یوسف ثقفی سے منقول ہے کہ انہوں نے اپنے پہرہ دار کو رات میں گشت کرنے کا حکم دیا اور جس کو عشاء کے بعد گھومتا ہوا پائے اس کے گردن اڑا دی جائے۔ چنانچہ وہ ایک رات گشت پر تھا تو 3 بچوں کو پایا جو جھومتے ہوئے چل رہے تھے۔ ان پر میں نوشی کی آثار تھے تو پہرہ دار نے انہیں گرا دیا اور ان سے کہا تم کون ہو؟ یہاں تک کہ تم نے امیر کے خلاف ورزی کی ہے؟ تو پہلے نے کہا میں اس شخص کا بیٹا ہوں جس کے سامنے گردنیں جھک جاتی ہے، اس تعلق کی وجہ سے جو خادم و مخدوم کے درمیان ہوتی ہے، وہ گردنیں اس کے پاس آتی ہے اس حال میں کہ وہ ذلیل ہوتے ہیں، وہ ان کا مال بھی لیتا ہے اور خون بھی۔ چنانچہ وہ پہرہ دار اس کے قتل سے رک گیا اور کہا ہو سکتا ہے امیر المؤمنین کے قریبی رشتہ داری میں سے ہو۔ دوسرے سے کہا تم کون ہو؟ تو اس نے کہا میں اس شخص کا بیٹا ہوں جس کے ہانڈی زمین پر نہیں اترتی اور اگر کسی دن اترتی ہے تو فوراً لوٹ جاتا ہے۔ تو لوگوں کو اس کے آگ کے روشنی کے پاس بھیڑ لگائے ہوئے دیکھے گا، کچھ ان میں سے اس کے ارد گرد کھڑے رہتے ہیں اور کچھ بیٹھے رہتے ہیں۔ تو پہرہ دار اس کے قتل سے بھی رک گیا اور کہا شاید یہ عرب کا کوئی معزز شخص ہے۔ پھر تیسرے سے کہا تم کون ہو؟ تو اس نے کہا میں اس شخص کا بیٹا ہوں جو اپنے عزم و ہمت سے صفوں میں گھس جاتا ہے اور تلوار سے ان صفوں کو سیدھے کر دیتا ہے تا ان کے وہ صفوں درست ہو جاتے ہیں۔ اس کے پیر اپنے رکاب سے ہٹتے نہیں ہیں، جبکہ گھوڑے جنگ کے دن پیٹھ پھیر کر بھاگنے لگتے ہیں۔ تو پہرہ دار اس سے بھی رک گیا اور کہا شاید یہ عرب کا کوئی بہادر شخص ہے۔ پھر جب صبح ہوئی تو وہ ان کا مقدمہ حجاج کے پاس پہنچا تو حجاج نے انہیں حاضر کیا اور ان کے حال کی تحقیق کی تو معلوم ہوا کہ پہلا نائی کا لڑکا ہے، دوسرا لوبیا بیچنے اور اسے پکانے والے کا لڑکا ہے اور تیسرا جو لاہے کا لڑکا ہے۔ تو حجاج کو ان کے فصاحت بیانی پر حیرت ہوئی اور اپنے ہم نشین سے کہا اپنے اولاد کو ادب سکھاؤ، کیونکہ بخدا اگر فصاحت بیانی نہ ہوتی تو میں ان کے گردنیں اڑا دیتا۔ ایک عربی داؤد بن محلب کے پاس آیا اور ان سے کہا میں ان اشعار میں آپ کی تعریف کی ہے، آپ سن لیں۔ انہوں نے کہا ٹھہرو۔ پھر اپنے گھر میں گئے، اپنی تلوار گردن میں لٹکائی اور باہر آئے۔ پھر فرمایا سناؤ، اگر تم نے اچھا شعر کہا ہے تو ہم تمہیں اپنے مال میں حاکم بنا دیں گے اور اگر تم نے غلط کہا ہے تو ہم تمہیں قتل کر دیں گے۔ تو اس نے کہنا شروع کیا۔ اس میں پہلا شعر یہ ہے میں داؤد اور ان کے ہاتھ کے داد و دہشت کی وجہ سے خوفناک مصیبت، تنگ دستی اور فقر و فاقے سے مامون ہو گیا۔ دوسرا شعر یہ ہے تو میں ایسا ہو گیا کہ زمانے کے حوادث کے تلخ سے خوف نہیں کھاتا، اس لیے کہ میں نے اپنے کمر ان کے توست سے مضبوط کر لی ہے۔ تیسرا شعر یہ ہے ان کو حضرت لقمان جیسے دانائی، حضرت یوسف جیسے شکل و صورت، حضرت سلیمان جیسا فیصلہ اور حضرت ابوبکر جیسا انصاف حاصل ہے۔ چوتھا شعر یہ ہے وہ ایسا جوان ہے جس کے ہتھیلی کے سخاوت سے مال تراتے ہیں، جیسے کہ شیطان شب قدر سے خوف کھاتا ہے۔ تو داؤد نے کہا ہم نے تجھے اپنے مال میں حاکم بنا دیا، بس اگر تو اپنے حیثیت کے مطابق چاہے تو لے لے اور اگر تو میرے حیثیت کے مطابق چاہے تو بھی لے لے۔ اعرابی نے کہا بلکہ میرے حیثیت کے مطابق چاہیے۔ تو داؤد نے اسے 50,000 درہم دے دیے۔ اعرابی کے ہم نشینوں نے اسے کہا تو نے امیر کی حیثیت کے مطابق کیوں نہیں طلب کیا؟ اس نے کہا
امیر کے مال میں اتنا حصہ نہیں ہوتا جو اس کے حیثیت کے مطابق پورا اترے۔ داؤد نے کہا، تو اس جملے میں بڑا شاعر ہے اپنے شعر کے مقابلے میں، اور اسے اسی کے بقدر دینے کا حکم دیا جتنا عطا کیا تھا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں۔